تکڑی کے دونوں پلڑے جب برابر ہوں گے تو پھر انتخابات ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ان کا سن لیں پھر اس کی مطلب کی طرف بھی آتے ہیں. دکھائے گا جی. پہلے انصاف ہوگا, ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا, غلط سزائیں ختم ہوں گی. قوم کے نمائندے کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا تو پہلے وہ القابات واپس لینا پڑیں گے. وہ فتنہ خان گھڑی چور, پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا. دوسرا حصہ جو ہے وہ ڈائریکٹ عدلیہ کا اوپر ویسے ہی ایک ٹارگیٹڈ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی, جیسے وہ پہلے دے چکی ہیں. اور بینچ فکسنگ جس کے اوپر انہوں نے الزام اب دوسری دفعہ دہرایا ہے. ابھی ہمارے پاس معزز جو مہمان ہیں انہوں نے کہا 70 ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر ان کا یہ تاثر ہے. 70 تو میں پہلے آپ کو بیان سناتا ہوں پھر شعیب صاحب سے اس کا جواب بھی لیتے ہیں. دکھائیے گا. پرویز الہی کی آڈیو لیک سنی نا, آڈیو لیک میں یہ ہے کہ عمران خان تم نے اپنے سہولت کاروں سے مل کر بینچ فکسنگ کی ہے. جنہوں نے تمہیں کندھے پر بٹھایا ہوا تھا نا وہ اسٹیبلشمنٹ گھر کو جا چکی. جن ججز کے کندھے پہ تم اب چڑھ کے آنے کی تیاری کرو گے نا وہ کندھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. تم بے فیض ہو چکے. جنرل فیض کے ساتھ ان کا کافی لگاؤ ہے. بے فیض اور جنرل فیض کا ذکر بار بار آتا ہے. شعیب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. دو چیزیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں جی. 70 کیسز جن کا انہوں نے حوالہ دیا, مریم اس کو بینچ فکسنگ کا نام دیتی ہیں. اور دوسرا نواز کا پاناما والا فیصلہ جس کے اندر سے اقامہ میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی, وہ آڑے آئے گا کیونکہ ججوں میں تقسیم مجھے لگتا ہے وہ بھی بس ہو گئی. انہوں نے کھلے عدالت کے اندر سوالات اٹھا دیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماضی میں بھی کئی دفعہ ججز کے اندر تقسیم رہی ہے. ججز کے تقسیم آپ 97 سے اٹھا لو, 96 سے, بلکہ کورٹ سٹارمنگ والا بڑا مشہور ہے جو وہ آپ کے سامنے ہوا, اور جو وہ کوئٹہ میں معاملہ ہوا, اپنے ہی چیف جسٹس کو ججز نے کہہ دیا کہ جی یہ کام نہیں کریں گے. پھر وہ جو سارا سلسلہ ایک طرف جیسے سجاد بیٹھے ہوئے تھے, دوسری طرف دوسرے جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اجمل صاحب بہرحال یہ سارا سلسلہ ماضی میں بھی رہا. لیکن سب سے زیادہ اتفاق ہم نے دیکھا افتخار محمد چودھری کی بحالی کے بعد. اس کے بعد صرف ایک کیس میں ڈفرینس آف اوپینین دیا جسٹس اعجاز افضل نے. وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کیس کا تھا جس میں جسٹس ریاض احمد صاحب کی بجائے مرحوم فوت ہو گئے, انور قاضی صاحب کو سینئر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, ان کو چیف جسٹس بھی بنا دیا گیا تھا. اس میں صرف ڈفرینس آف اوپینین اس نے دیا تھا, باقی کسی جج نے کسی کیس میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں دیا. کیوں؟ وہ اس لیے ایک تو بڑی عوامی طاقت سے آئے ہوئے تھے افتخار محمد چودھری صاحب. پھر افتخار چودھری صاحب میں ایک بڑی کوالٹی تھی, وہ سب ججز کو ساتھ لے کے چلتے تھے اور اس طریقے سے اور اس انداز سے چلتے تھے. 17 ججز کا بینچ بھی بنتا تھا تو فیصلہ ایک ہی آتا تھا. لیکن ان 17 کا کام انصاف دینا تھا یا آپس میں اتفاق رائے کرنا تھا؟ یہ تو انصاف نہیں ہے نا کہ اتفاق رائے. میں ایک رائے دے رہا ہوں, اب ماضی کا حصہ ہو گئے, لیکن ڈفرینس آف اوپینین ان کا ہوا. مجھے پتا ہے ایک کیس میں وہ تھا 18th امینڈمنٹ کے اوپر اور 19th امینڈمنٹ جس کے اوپر آئی تھی, یہ جو جوڈیشل کمیشن کے اوپر پارلیمانی پارٹی کی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ یہ بیٹھ گئے, کئی دن سنتے رہے, پھر چیمبر میں بیٹھ کے نا کسی ایک بات پہ متفق ہو گئے. وہ متفق یہ تھا کہ ہم اس کیس کو پینڈنگ رکھتے ہیں کہ آپ جائیے پارلیمان جو ہے 19th امینڈمنٹ کے ذریعے اس میں امینڈمنٹ کر لیں. پروپوز کر دیا, اور میرا خیال پیپلز پارٹی کی اس وقت گورنمنٹ تھی, انہوں نے فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کر کے جو ان کی خواہش تھی وہ کر دیا. اس کے بعد آپ کو لگا نہیں کہ عدالت نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اس تعیناتی؟ میرا خیال ہے میں اس میں نہ جاؤں کیونکہ کورٹ کا ایک فیصلہ ہے لارجر بینچ کا, اور بھی 17 میرا خیال ہے ججز. یہ پارلیمنٹ والے تو کسی کام کے ہیں ہی نہیں ہے نا, وہ لارجر بینچ ہی زیادہ. میں دونوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا. پارلیمان سپریم ہے, پارلیمان سپریم ہے, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بھی میں آج حذف تنقید نہیں بنانا چاہتا. ہاں سر یہ جتنے بھی چور ڈاکو ہوں, لیکن پارلیمان کا جو رول ہے وہ پارلیمان کا ہے. کہتا ہوں پارلیمان سپریم ہے, اور ان کو چاہیے تھا جس طرح ججز کو خراب نہیں کرنا چاہیے نا, ان کی عزت تکریم میں یہ کہتا ہوں ان کو چاہیے تھا سٹینڈ لیتے, ان کو چاہیے تھا یہ کہتے کہ آپ ہمیں پارلیمان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے, یہ آئینی ترمیم ہے, آئینی ترمیم کو پوزیشن لینی چاہیے تھی. انہوں نے نہیں لی, جس کی وجہ سے یہ کمزوری دکھائی میں سمجھتا ہوں. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے, ماضی کا حصہ ہے. لیکن اس کے بعد بھی ڈفرینس آف اوپینین ہر زمانے میں رہا ہے. 70 کیسز کا انہوں نے حوالہ دیا, اور بینچ فکسنگ کے کیسز. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بینچ فکسنگ کا لفظ یہ کنٹمپچوس ہے, یہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. بڑے ادب و احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے, کیونکہ عدلیہ کی عزت و توقیر ہمارے اداروں کی عزت ہے. پی ڈی ایم کی طرف سے اپلیکیشن جو آئی ہے
سیاسی باتیں ایک طرف، ان کی اپلیکیشن تھی اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جناب 2 جج صاحبان نے اپنی اوپینین دے دی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی اوپینین ڈسکلوز کر دی ہے، مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ بینچ کا حصہ نہ ہوں۔ باقی 2 کیوں نہیں شامل ہوئے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں 9 میں سے دیکھیں بینچ کی جب یا افریدی صاحب اور جسٹس عطر من اللہ صاحب، میرے خیال میں بہت ہی پرو ڈیموکریسی جج ہیں وہ، جسٹس عطر من اللہ بڑی آنریبل آدمی ہیں کرتا ہوں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے انہوں نے جرنلسٹ کے معاملے میں بڑا ہی ایکٹیو رول ادا کیا تھا، مجھے لگا تھا کہ بڑے تگڑے آدمی ہیں، جب وہ بینچ میں نہیں ہے۔ ندیم صاحب جب وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے، اس دوران ارشد شریف مرحوم کا مرڈر ہو گیا، میں ان کو جب ملنے گیا ایز پریزیڈنٹ اس وقت، تو میں نے ان کو کہا کہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ یہ 1.5-2 مہینے چھٹیوں پہ نہ ہوتے پروبیبلی تو ارشد شریف شاید زندہ ہوتا۔ خدا کرے جو اب بھی ہیں ان کے اوپر بھی اتنی بھاری ذمہ داری ہے، اب والے بھی وہی، تو کہنے کا مطلب ہے ہمارے پلشا سے بھی اقرار ہے۔ 1 منٹ صرف میں بات کر لوں، جو کہا گیا نا کہ وسائل اور نفری اگر نہیں ہوگی تو کس طرح الیکشن ہوگا، اس بات کو آرٹیکل 220 جواب دیتا ہے آئین کا، کہ تمام ایگزیکٹو ادارے انڈر دی سبارڈینیشن آ جاتے ہیں کہ وہ مدد کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فار دی پرپز آف فری اینڈ فیئر الیکشنز، اس لیے اس کا جواب بھی آئین نے خود دیا جو ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے، اس کا رول کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، اور الیکشن کمیشن کے تابع ہو جاتے ہیں، جو وہ ڈائریکشن دیں گے تمام ادارے اس کی پابندی کریں گے۔ ایک کیس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جنرل امجد شعیب آج ان کی گرفتاری ہوئی ہے 153 اور پتہ نہیں کون سی وہ شکیں اس کے اوپر لگی، مجھے ذاتی طور پر افسوس ہوا ہے۔ ایک تو کسی شخص کی جو آزادی رائے ہے اس کو آپ کو کویسچن نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا جنرل امجد شعیب کی گرفتاری کو، میں تو اس کی مذمت کر رہا ہوں، پی ڈی ایم نے کی ہے یا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، جس کا بھی ہے مجھے نہیں اچھا لگا۔ جنرل اسد درانی کے اوپر ایک دفعہ آپ کو پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں پتا، انہوں نے کتاب لکھی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا کردار ادا کی تھی اسپائی کرونیکلز کے اوپر، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، جب بڑے آنریبل آدمی ہیں اور ڈائی ہارڈ پاکستانی ہے جنرل اسد درانی، تو امجد شعیب کی بھی سیاسی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کو 153 میں اندر ڈال دینا درست نہیں ہے۔ شاید قبولیت ہو جائے گی۔ لاسٹ 1 منٹ ہے، فاروق نائک صاحب نے کل اس کے اوپر آرگومنٹ دینے ہیں، ابھی کیا سپریم کورٹ میں ابھی چانس موجود ہے کہ فل کورٹ کی طرف چلی جائے یا لارجر بینچ کوئی 11 رکنی بینچ ہی؟ میرا نہیں خیال بالکل کوئی چانس نہیں دیتا، کیونکہ آرگومنٹس آدھے سے زیادہ ہو گئے ہیں، پٹیشن سائڈ کے زیادہ تر ہو گئے ہیں اور باقی کل کنکلوڈ ہونے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ لارجر بینچ میں جائے گا یا فل کورٹ میں جائے گا، یہ اسی نے ہی کنکلوڈ کرنا ہے، اور چیف جسٹس نے آج اور اگر سیاسی جماعتیں بائیکاٹ کر گئیں جیسے یہ دیکھیں بائیکاٹ پہلے کیا ہے انہوں نے، کون سے والے کیس میں، جب یہ پرویز الہی اور دوست محمد مزاری کی رولنگ والے کیس میں یہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے تھے، اور بائیکاٹ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ ایڈورسریل پروسیڈنگز ہیں ہی نہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ شعیب صاحب نے کل وہاں آرگومنٹ دینے، جنرل امجد شعیب کی جو گرفتاری ہے یہ میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ کل سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی ہے، یہ آرٹیکلز جو ہیں یہ چیلنج کریے۔ 184 ایڈورسریل نہیں ہے، سملر پروویژن انڈیا میں ہے، استعمال نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی اور بےزتی، عزت جو ہے نا، ڈگنیٹی، یہ دنیا کا واحد فنڈامنٹل رائٹس ہے جس پہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں 183 میں لوگوں کی بےزتی ہوتی ہے پاکستان میں، اس کا مس یوز بند ہونا چاہیے۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان، شعیب شاہین صاحب اور سینیٹر پلوشا خان، آپ سب کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔